علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ تو معزز طالبات، یہ جو درس السابع ہے یعنی 7واں جو سبق ہے وہ مرکب توصیفی کے بیان میں ہے۔ تو ہم نے مرکب توصیفی کے متعلق 3 قواعد جو ہے الحمدللہ پڑھ لیے ہیں۔ اب شروع کر رہے ہیں چوتھا قاعدہ۔ تو بتا رہے ہیں موصوف اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ اس کی مثال اشجار مثمرۃ نساء عاقلات۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی جو صفت آ گئی، موصوف کی جو صفت آ گئی اس صورت میں وہ واحد مؤنث ہوگی یا پھر جمع مؤنث ہوگی۔ مثال پہ دھیان دیجئے، اشجار مثمرۃ، تو یہاں پر اشجار کیا ہے؟ موصوف ہے، ٹھیک ہے، اشجار کیا ہے؟ موصوف ہے، اور یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کیا ہے؟ آپ نے پڑھ لیا ہے، یعنی جمع مکسر وہ جمع ہے کہ جس کا واحد کا وزن جمع بناتے وقت سلامت نہ رہے۔ تو اشجار کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، کس کا؟ غیر عاقل کا۔ تو یہ موصوف ہے، تو اس کی جو صفت آ گئی وہ کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی یا جمع مؤنث آئے گی؟ تو یہاں پر مثمرۃ، اشجار مثمرۃ، یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث اس کی صفت ہے۔ یا پھر یہ جو موصوف ہے یہ مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس صورت میں جمع مؤنث آتی ہے، جیسے کہ اس کی مثال نساء عاقلات۔ تو نساء کیا ہے؟ موصوف ہے، اور عاقل کی کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، نساء کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے، تو اس کی جو صفت آئی ہے عاقلات، یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث ہے۔ تو اس طرح سے بتا رہے ہیں چوتھا قاعدہ کہ موصوف اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ اشجار مثمرۃ نساء عاقلات۔ پھر 5واں قاعدہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ موصوف اگر مذکر ہو، ٹھیک ہے، یعنی موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، یعنی جو موصوف ہے وہ موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس صورت میں جو صفت ہوگی وہ صفت واحد مؤنث ہوگی یا جمع مذکر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیجیے، جیسے کہ اطفال صغیرۃ رجال کبار۔ تو یہاں پر اطفال کیا ہے؟ اطفال موصوف ہے، اور یہ مذکر عاقل کی کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، تو اس کی جو صفت ہے وہ کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صغیرۃ۔ تو اس طرح سے اطفال صغیرۃ یہ موصوف ہے، اور صغیرۃ کیا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے جو کہ واحد مؤنث ہے۔ رجال کبار، تو یہ کیا ہے؟ رجال موصوف ہے، اور کبار کیا ہے؟ صفت واقع ہے۔ تو 5واں قاعدہ ہے کہ موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے، جس طرح کہ اس کی مثال اطفال صغیرۃ اور رجال کبار کی مثالیں ہیں۔ پھر فائدہ تو بتا رہے ہیں مرکب ناقص کی 2 قسمیں اور ہیں۔ مرکب ناقص کی 2 قسمیں اور ہیں۔ پہلی قسم ہے مرکب بنائی، اور دوسری قسم ہے مرکب مزجی، ٹھیک ہے۔ اب مرکب بنائی کیا ہے اور مرکب مزجی کیا ہے اس کو نیچے بیان کر رہے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ جس مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو اسے مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مرکب ناقص کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی جو قسم ہے وہ مرکب بنائی، اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے مرکب مزجی۔ تو مرکب بنائی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف بتا رہے ہیں کہ جس مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو اسے مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے کہ 11 عشرہ 19 عشرہ
تو یہ اصل میں احدٌ و عشرٌ تھے اور تسعۃ و عشرٌ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی احد عشرہ تسع عشرہ اصل میں احد و عشرٌ اور تسعۃ و عشرٌ ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے اندر جو جز ہے وہ کسی دوسرے حرف کو شامل ہے، تو اس وجہ سے یہ مرکب بنائی ہے، یا اس کا دوسرا نام مرکب تعدادی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پھر جو دوسری قسم تھی مرکب ناقص کی، وہ تھی مرکب مزجی۔ تو مرکب مزجی کیا ہے بیان فرما رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو، اسے مرکب مناصرف یا مرکب مزجی کہتے ہیں۔ دوبارہ سمجھیے کہ جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو، یعنی دو کلمے ہوں لیکن اس دو کلمے کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو، یعنی اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو، تو اسے مرکب مناصرف یا مرکب مزجی کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ بعل بک، ٹھیک ہے، بعل بک، تو بعل یہ ایک دوسری جگہ کا نام ہے اور بک کسی دوسری چیز کا نام ہے، تو اس طرح سے یہ بعل بک کو ایک کلمہ بنا دے گا ملا کر، جبکہ اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں مرکب مزجی، یا پھر اس کو مرکب مناصرف بھی کہا جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی ملتے ہیں پھر اگلے درس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔